ایک سبق آموز سچی کہانی۔ مالک نے اپنے دروغہ سے کہا، دوڑو، باغ میں جاؤ اور وہاں سے ایک انار توڑ لاؤ۔ ہاں، مگر دیکھنا مجھے کھٹے انار کی ضرورت ہے۔ وہ بہت دنوں سے اس باغ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ وہ گیا اور ایک انار لے آیا۔ مالک نے انار چکھا تو میٹھا تھا۔ بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ کھٹا انار لے آؤ۔ دروغہ نے، جس کا نام مبارک تھا، جواب دیا، آقا مجھے کیا معلوم کہ کس درخت کے انار کھٹے ہیں اور کس کے میٹھے۔ مالک نے کہا، تم تو بڑے زمانے سے ملازم ہو، باغ کی رکھوالی کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں، اور تمہیں اتنی بات بھی معلوم نہیں کہ کس درخت سے کھٹے انار اترتے ہیں اور کس سے میٹھے؟ مبارک نے جواب دیا، نہیں۔ مالک نے پوچھا، کیوں؟ مبارک نے کہا، آپ نے مجھے اس باغ کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے اور کھانے کی اجازت نہیں دی۔ میں تو وہی کام کرتا ہوں جس کے لیے نوکر ہوں۔ تاریخ عامری میں ہے، آقا نے جو ایک ترک تاجر تھا یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا۔ بات خوشی کی ہی تھی۔ دیانت اور امانت مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب یہ خوبی حماقت سمجھی جاتی ہے، مگر وہ ترک آقا جانتا تھا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا، مبارک آج سے تم میرے مشیر ہو، اب باغ میں رہنا چھوڑ دو اور اٹھو میرے پاس آ جاؤ۔ مبارک مالک کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد مالک نے کہا، تم سے ایک مشورہ کرنا تھا، مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے، یہ بتاؤ کہ مجھے کیسا لڑکا ڈھونڈنا چاہیے۔ مبارک نے کہا، جاہلیت میں عرب خاندان اور خون دیکھتے، یعنی حسب و نسب۔ یہودیوں کا معیار ہے مال و دولت، عیسائی حسن و خوبصورتی کا خیال کرتے ہیں، مگر اسلام میں دین کا اعتبار ہے۔ آپ اپنے لیے جو معیار پسند کر لیں۔ تجربے نے ثابت کر دیا کہ مبارک نے سچ کہا تھا کہ لڑکے کا چال چلن اچھا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرنے والا ہو تو بیاہتا زندگی کے 50 مشکل مسئلے آسانی سے سلجھ جاتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی، لیکن آپ نے انہیں زید بن حارثہ سے بیاہ دیا تھا۔ زید غلام تھے، آزاد کر دیے گئے تھے۔ ایک معزز انصاری گھرانے نے اپنی لڑکی کے لیے رشتہ تجویز کرنے کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک جنتی کو چاہتے ہو تو بلال سے بیاہ دو۔ بلال غلام تھے، کالے بجنگ حبشی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمایا وہ چال چلن ہی کا معیار ہے۔ ترک آقا نے اپنی بیوی سے کہا، مبارک نے کیا اچھی بات بتائی، تم نے سنی؟ بیوی نے پوچھا، وہ کیا؟ تو شوہر نے ساری بات کہہ سنائی۔ بیوی کے دل نے بھی گواہی دی کہ مشورہ بالکل صحیح ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، جب یہی معیار ٹھہرا تو مبارک کیا برا ہے؟ بیوی نے کہا، بسم اللہ۔ بستان المحدثین میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث ہیں، انہی دیانتدار باپ کے بیٹے تھے۔